اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ان اللہ علی کل شیء قدیر يعذب من یشاء ويرحم من یشاء وإلیہ تقلبون وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم فما كان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں، پھر جب انہیں اللہ کے راستے میں تکلیف دی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی طرف سے دی جانے والی تکلیف کو اللہ کے عذاب کی طرح گردانتے ہیں، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد آ جاتی ہے تو وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے۔ کیا اللہ بھلا ان باتوں سے اچھی طرح واقف نہیں ہے جو دنیا جہان والوں کے سینے میں موجود ہے؟ اور اللہ ضرور جان کر رکھے گا کہ کون ایمان والے ہیں، اور یہ بھی ضرور جان لے گا کہ کون لوگ نفاق ہے، کن کے دلوں کے اندر نفاق ہے۔ اور کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ ہمارے پیچھے، ہمارے راستے کے پیچھے چلو، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھے پر اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھانے والے ہیں، ان کے گناہوں کے بوجھ میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ ہاں، وہ لوگ اپنے گناہوں کے بوجھ کو ضرور اٹھائیں گے، اور اپنے گناہوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی، اور قیامت کے دن جو کچھ یہ لوگ گڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں ضرور ان سے سوال کیا جائے گا۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے درمیان 50 سال کم 1000 سال ٹھہرے، تو طوفان نے ان کو آ کر پکڑا اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو بچا لیا، اور ہم نے ان کو دنیا جہان والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔
اور ابراہیم کو بھی ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو گے۔ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہو اور جھوٹی باتیں گھڑتے ہو، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کو یقیناً جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے کسی رزق کا اختیار نہیں رکھتے، لہذا تم اللہ کے پاس رزق تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرتے رہو، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو تم سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا ہے، اور رسولوں کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ صاف صاف پیغام پہنچا دے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ نے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، پھر وہی ان کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ کام اللہ کے لیے انتہائی آسان ہے۔ کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ کیسے اللہ نے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، پھر اللہ ہی آخرت والی پیدائش عطا کرے گا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحم کرے گا، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ اور تم اللہ کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے نا امید ہو گئے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب یہ تھا کہ وہ کہنے لگے کہ تم انہیں قتل کرو یا ان کو جلا دو، چنانچہ ہم نے ان کو آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں، بڑی عبرت کا سامان ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا رکھا ہے، اور اس کی وجہ سے تمہارے درمیان دنیاوی زندگی میں محبت ہے، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام پر صرف لوط علیہ السلام نے ایمان لایا، اور وہ کہنے لگے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، یقیناً وہی صاحب اقتدار حکمت والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب کی شکل میں بیٹے عطا کی، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو جاری کیا، اور ہم نے ان کو ان کا اجر دنیا میں بھی دیا، اور یقیناً وہ آخرت میں نیک لوگوں میں شامل ہوں گے۔ سورہ عنکبوت کی تفسیر چل رہی ہے، اور جب سورہ عنکبوت کا آغاز ہوا تھا ابھی ایک تفسیر قبل، تو یہ بات میں نے آپ کے سامنے بتلائی تھی کہ سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اس طرح سے تسلی دے رہے ہیں کہ اولاً تو یہ جان لو، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ صرف ایمان لے آؤ گے اور ایمان لانے کے بعد تمہاری آزمائش نہیں ہوگی، تم حالات سے نہیں گزرو گے، تو تمہارا یہ سمجھنا کیا ہے؟ غلط ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان لائیں گے، یہ کہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں اور وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے، نہیں، بلکہ وہم لا یفتنون، ایسا نہیں کہ وہ آزمائی نہیں جائیں گے، بلکہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے اور تمہیں بھی آزمایا جائے گا۔ ایک تو یہ ذہن سازی کی گئی مسلمانوں کو کہ دیکھو دیندار بن جانے کے بعد، اسلام مذہب کو قبول کر لینے کے بعد، مسلمان بن جانے کے بعد آزمائشوں سے بھی تمہیں گزرنا پڑے گا۔ جنت کوئی ایسی سستی چیز نہیں ہے کہ بس یوں ہی تمہیں حاصل ہو جائے، اور آزمائشوں سے جب کوئی قوم یا کوئی انسان گزرتا ہے تو اس وقت اسے تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پریشان حال ہوتا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ کہیں ہم اس راستے میں شکست نہ کھا جائیں۔ آزمائشوں سے ان کی ہمت ٹوٹنے لگتی ہے۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی صحابہ کرام کی ہمت ٹوٹنے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے اندر ماضی کے انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا تذکرہ کر کے یہ بات سمجھائی اور بتلائی کہ دیکھو، اور اس طور پر تسلی دی کہ دیکھو
تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں وہ لوگ بھی حالات سے گزرے، لیکن آخر کار انجام کار کامیابی اور فتح انہی لوگوں کو حاصل ہوئی جن لوگوں نے میرے دین کی پیروی کی۔ اس طور پر اس صورت کے اندر تسلی دی گئی، اور اسی کے ضمن میں حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور کئی دیگر پیغمبر اور ان کی قوموں کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ تذکرہ پچھلے کئی صورت کے اندر ہمارے سامنے بہت تفصیل سے آ چکا ہے۔ یہ ساری وہ باتیں جو آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں اور کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ ابھی آپ کو ترجمہ سے اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ سارے واقعات آپ کے ذہن و دماغ میں پہلے سے موجود ہیں، لہذا آج کی تفسیر بہت زیادہ کوئی تقریر نہیں ہے، جو ترجمہ کیا گیا ہے اسی کی تھوڑی سی تشریح کر دی جائے گی اور آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلے تو جو آیت ہے آج کی، اس آیت کے اندر منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے کہ دیکھو لوگوں میں بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں، آمنا باللہ، لوگوں کے درمیان آ کر کیا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آ چکے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، لیکن معاملہ ان کا یہ ہے کہ جب انہیں اللہ کے راستے میں تکلیف دی جاتی ہے، انہیں حالات سے گزروایا جاتا ہے، مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے، فتنوں سے وہ دوچار ہوتے ہیں، دنیاوی زندگی ان کے اوپر تنگ ہونے لگتی ہے، زمین اپنی وسعت کے باوجود انہیں چھوٹی اور تنگ معلوم ہونے لگتی ہے، تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ لوگوں کی طرف سے دی جانے والے عذاب کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھنے لگتے ہیں۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے سزا بھی ہمیں ایسے ہی ملنے والی ہے، اسی طرح کی سزا، اسی طرح کے حالات سے وہاں بھی گزرنا پڑے گا، لہذا کرتے یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر جب کافروں کی جماعت سے ملتے ہیں تو کافروں کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ جو تکلیف دی جا رہی اس سے یہ بچ جائے۔ یہ کون لوگ تھے؟ منافقین تھے، ان کے دلوں کے اندر ایمان جاگزی نہیں ہوا تھا۔ وہ ایسا کرتے تھے کہ ایمان والوں سے ملتے تھے تو انہیں یہ بتلاتے تھے کہ ہم تمہارے دوست ہیں، اور جب تکلیف سے دوچار ہوتے تھے تو کافروں کے پاس جا کر ایسا اظہار کرتے تھے کہ گویا وہ ان کے دوست تھے اور ان کو ان تکلیف سے بچا لیا جائے اور انہیں آزمائش سے گزارا نہیں جائے۔ اور جب کبھی ہوتا یہ تھا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی تھی، مسلمانوں پر اللہ کی نصرت نازل ہوتے وہ دیکھتا تھا، تو آ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو کے کہتے تھے لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، کہنے لگتے تھے کہ ہم کیا ہیں؟ تمہارے ساتھ ہیں۔ لہذا اللہ نے کہا أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا جہان کے میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کے سینوں کے اندر جو چیزیں بھی چھپی ہوئی سب سے اللہ واقف ہے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، ان کا یہ کہنا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس طریقے سے دھوکہ دے رہے ہیں، تو وہ انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تو دنیا جہان کے تمام سینوں کے ہر بات سے، ہر بھید سے، ہر راز سے کیا ہے؟ واقف ہے۔ اور اللہ ایسا کیوں کرتا؟ اللہ نے کہا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ اللہ یہ جان لے کہ کون لوگ ایمان والے ہیں اور کون لوگ منافق ہیں۔ اور اللہ کو تو ان چیزوں کا علم ازلی طور پر ہے، اللہ پہلے سے جانتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے اور کون منافق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سزا کو، اپنی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کو اپنے ازلی علم پر موقوف نہیں رکھا، بلکہ حجت تام کرنے کے لیے اللہ نے لوگوں کو اختیار دیا اور بتلایا دیکھو یہ سیدھا راستہ، یہ غلط راستہ ہے، اور لوگ اپنے اختیار سے سیدھا یا غلط راستے کا انتخاب کریں گے، تب ان کے اوپر حجت بھی قائم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسی کے اعتبار سے جزا اور سزا کا فیصلہ سنائے۔ اسی لیے اللہ نے کہا تاکہ اللہ جان لے، یعنی حالات سے اللہ اس لیے بھی گزرواتا ہے تاکہ دیکھ لے کہ کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون دعوے ایمان میں جھوٹا اور منافق۔ یہ اللہ کو پہلے بھی علم تھا، لیکن اللہ نے حجت تام کرنے کے لیے لوگوں کو اختیار دیا ہے کہ تم اپنے
عمل کے ذریعے خود یہ بات ثابت کرو اپنے خلاف کہ تم واقعی مومن نہیں تھے بلکہ تم جھوٹا ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے۔ لہٰذا اس کا اب ہوا کیا، وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اب یہ کفار ایمان والوں سے کیا کہتے تھے اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، یہ مومنین سے کہتے تھے کفار کہ ایسا کرو کہ ہمارے ساتھ چلو، ہمارے پیچھے پیچھے چلو، ہم تمہاری گناہوں کا بوجھ کل قیامت کے دن اٹھا لیں گے اپنے کاندھوں کے اوپر، ولنحمل خطایاکم، یعنی تم ہمارے ساتھ چلو گے تو اگر ہمارا راستہ غلط ہے اس کی بنیاد پر تمہیں کل سزا ملے گی تو وہ سزا ہم اپنے اوپر لے لیں گے، تمہاری گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ قرآن نے کہا وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء انہم لکاذبون، یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ ان کے گناہوں کے بوجھ میں سے تھوڑی سی چیز کو بھی اپنے کاندھوں کے اوپر نہیں اٹھائیں کل قیامت کے دن، یعنی ایک گناہ کا سزا بھی لینے کو تیار نہیں ہوں گے، اور کوئی ایسا کر ہی نہیں پائے قیامت کے دن، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ کل قیامت کے دن اٹھا نہیں پائے گا۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ جھوٹے۔ ہاں وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّا أَثْقَالِهِمْ، ہاں یہ تو ضرور ہوگا کہ یہ جو بدعمالیاں کر رہے ہیں نا آج دنیا کے اندر، ان کی سزا تو ان کو ملے گی، اور ان کے گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھوں کے اوپر اٹھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی بوجھ۔ ادھر مت دیکھیے آپ لوگ، بہت سے لوگ آئیں گے بہت سے لوگ جائیں گے، بارش ہوگی، طوفان آئے گا، زلزلہ آئے گا، آپ کو اپنے کام میں لگے رہنا ہے۔ جو لوگ بڑا مشن لے کے چلتے ہیں ان کو یہ نہیں دیکھنا ہے کون آ رہا کون جا رہا۔ بہت سے لوگوں کو حاجت ہوگی وہ جا رہے ہوں گے، اب انہیں پتہ نہیں ہے کہ درمیانے درس اگر ہم حرکت کرتے ہیں تو اس سے درس کے اندر خلل واقع ہوتی ہے۔ یہ میں ہزار مرتبہ سمجھا چکا ہوں کہ درس کے دوران جو بیٹھے وہ بالکل اہتمام کے ساتھ بیٹھے، پیچھے کیا ہو رہا اس سے آپ لوگ کو مطلب نہیں رکھنا ہے، کبھی کوئی ہٹے گا، کبھی کوئی کھانسے گا، کبھی کوئی کھلائے گا، کبھی کوئی آواز لگائے گا، اس سے کیا مطلب ہے آپ کو؟ میں یہاں بول رہا ہوں نا سامنے بیٹھ کے، آپ مجھے دیکھیے، ساری توجہ کہاں رکھیے؟ ادھر یہ گھوم گھوم کر دیکھنا، شیطان گھما رہا ہے آپ کا سر کہ بار بار آپ پیچھے دیکھیے کیا ہو رہا ہے، آپ کو پیچھے سے کیا مطلب ہے؟ پیچھے درس تو نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سب آداب مجلس ہے، جب ہمارا آپ قرآن کی مجلس میں، دین کی مجلس میں بیٹھے تو اس کا آداب یہ ہے کہ پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ سامنے آپ متوجہ ہوں۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ 2-4 لوگ ادھر آئیں، یہ بھی مجلس کے خلاف ہے کہ ایک طرف 20 لوگ بیٹھ جائیں، ایک طرف 4 لوگ بیٹھے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مجلس کے اندر بیٹھنے کا طریقہ ہی بتلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ایسی ہوتی تھی کہ ایسے بیٹھتے تھے لوگ دائرہ کر کے ایسے، اور قرآن نے کہا وَلَتَفَصَّحُوا، کہا گنجائش پیدا کرو، ایسا نہیں کوئی آئے تو اس کے پیچھے بیٹھ جائے، بلکہ تھوڑا سا تم پیچھے ہٹ جاؤ تاکہ وہ درمیان میں اس کو جگہ مل جائے، اور اس طریقے سے دائرہ چوڑا ہوتا چلے جائے اور چاروں طرف لوگ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات 3 مرتبہ کہہ دیتے، اور تینوں طرف متوجہ ہو کے، ادھر متوجہ ہو کے ایک بات کو 3 مرتبہ، ادھر متوجہ ہو کے ایک بات کو 3 مرتبہ، ادھر متوجہ ہو کے ایک بات کو 3 مرتبہ، تب جا کے دل میں، صحابہ کے دل میں دین اترا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ آداب مجلس، اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ بوڑھے ہو گئے لیکن ہم لوگ کو آداب مجلس سے واقف نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں یہ ان سب چیزوں پہ بولتا نہیں ہوں جلدی، لیکن جب حال ہے ابھی کوئی ایک صاحب گئے تو دیکھا آپ لوگ ادھر مڑ کر دیکھ رہے ہیں، ابھی وہ اٹھے ہیں کسی حاجت سے، پھر آپ لوگ پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، جنت اور جہنم کی، اور یہاں توجہ ہماری کہاں ہے؟ آسمان اور زمین کے بیچ میں ہماری توجہ دوڑ رہی ہے۔ نعوذ باللہ۔ بہرحال قرآن نے کہا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالًا وَأَثْقَالًا مَّا أَثْقَالِهِمْ، یہ جو منافقین ہیں نا، یہ اپنے گناہوں کا بوجھ تو اٹھائیں گے ہی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ یہ کچھ اور بوجھ کیا ہے؟ یہ ہے جن لوگوں کو ان لوگوں نے گمراہی کے راستے پر ڈالا، ایک تو یہ خود گمراہی کے شکار، اس کی سزا تو ان کو ملنی، پھر انہوں نے دنیا کے اندر جن کو گمراہ کیا اس کی سزا بھی نہیں کل قیامت کے دن ملنے والی۔ یعنی آج اگر آپ کسی برائی کا آغاز کر رہے ہیں، کسی برائی کی بنیاد ڈال رہے ہیں، تو اب جو بھی اس برائی کے راستے پر چلے گا تو اس کی سزا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ملے گی، آپ کے سر بھی ان گناہوں کا بوجھ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اس کے برخلاف اگر آپ نے دنیا کے اندر کسی نیک کام کا کیا ڈالا، کسی نیک کام کی بنیاد ڈالی، آپ نے کسی نیک کام کا آپ نے آغاز کیا، تو اب جو بھی اس راستے پر چلے گا اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوتا چلا جائے گا۔ کہا ہاں وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور یہ لوگ جو بھی من گھڑت باتیں آج کر رہے ہیں نا،
جو بھی گڑھ رہے ہیں دین کے خلاف جو بھی باتیں، ان سب کے بارے میں ان سے قیامت کے دن ایک ایک بات کے متعلق ان سے قیامت کے دن کل سوال کیا جائے گا، ان سے باز پرس ہوگی۔ ایسے کوئی بچ کر نکلنے والا ہے قیامت کے دن نہیں ہے۔ اب اس کے بعد نوح علیہ السلام اور اس کو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آ رہا اور اس کے ذریعے تسلی دی گئی مسلمانوں کو کہ ان میں بھی دیکھیے شروع میں آزمائش سے یہ لوگ گزرے، لیکن آخر کار انجام کار فتح اور کامیابی انہی کو حاصل ہوئی۔ کہا دیکھو ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا اور وہ اپنی قوم کے درمیان 950 سال رہے، الف سنۃ الا 50 عاما، 1000 سال جس میں 50 سال کم تھے۔ کتنے ہو گئے؟ 950 سال۔ اب ہوا یہ کہ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد چند لوگ ان کے قوم سے ایمان لانے کو تیار ہوئے اور باقی ان کے دشمن بن کر زندگی گزارا۔ اب ہوا یہ کہ آخر کار جب نوح علیہ السلام اپنی قوم سے نا امید ہو گئے تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی اور درخواست کی کہ اب میری قوم کا معاملہ آپ ہی کر دے۔ تو ہوا یہ فَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اللہ نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ تم ایک کشتی بناؤ اور کشتی میں کہا کہ تم اور جو لوگ ایمان لائے ہوئے ان کو سوار کر لو اور ہر ایک کا جوڑا ہر چیز کا شامل کر لو۔ باقی جب یہ طوفان آیا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو طوفان اللہ نے بھیجا اور سیلاب بھیجا، اس کے نتیجے میں پوری دنیا تباہ و برباد ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ اور بچے کون؟ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح اور جو لوگ کشتی میں تھے ان کو ہم نے صرف اپنے عذاب سے بچایا۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو دنیا جہان والوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا کہ دیکھو اگر اللہ کی نافرمانی پہ زندگی گزارو گے تو ایک دن اللہ کے عذاب کے تم بھی مستحق ہو جاؤ گے، اور جب اللہ کا عذاب آئے گا تو وہی لوگ بچیں گے جو ایمان والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اللہ کے عذاب سے بچنے والا نہیں۔ اسی طریقے سے وہ ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو بھی ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اب ابراہیم السلام اپنی قوم میں جانے کے بعد انہوں نے کہا اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوہ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو گے۔ کس کی عبادت کرو؟ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اور ڈرنا بھی ہے تو کس سے ڈرو؟ اللہ سے۔ اب ابراہیم السلام نے ان سے کہا تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہو اور تم جھوٹی باتیں گڑھتے ہو، یقیناً جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے ذرہ برابر بھی رزق کا اختیار نہیں رکھتے۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کے پیچھے چل رہے ہو، جن کے سامنے سجدہ کر رہے ہو، جن کی عبادتیں کر رہے ہو، وہ تمہارے لیے تھوڑی سی بھی رزق کا اختیار نہیں رکھتے۔ لہذا فابتغوا عند اللہ رزق واعبدوا واشکروا لہ، ایسا کرو کہ جب معاملہ یہ ہے کہ دنیا والوں کے پاس رزق کا اختیار نہیں ہے تو جس کے پاس رزق کا اختیار ہے اسی سے رزق کا درخواست کرو، اسی کے پاس رزق کو طلب کرو، اسی سے اپنے رزق کے لیے دعائیں کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرتے رہو۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی، اور شکر بھی ادا کس کا کرنا ہے؟ اللہ کا۔ رزق کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ اپنی ساری ضروریات حاجات کس سے طلب کرنی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ اختیار ہے، نہ کسی اور کے سامنے جھولی پھیلانے کی اجازت ہے، نہ کسی مزار پر، نہ کسی خانقاہ پر، نہ کسی بزرگ پر، نہ کسی انسان سے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسانوں کو تو کسی چیز کا اختیار ہی نہیں ہے۔ جب زندہ انسانوں کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے تو مردے کو ہوگا؟ اب بتائیے آپ، ہم اور آپ جاتے ہیں مزار کے اوپر اور وہاں جا کر سوال کرتے ہیں، ہمارا یہ سوال کرنا جائز ہوگا؟ اللہ نے کیا کہا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے سامنے جا کر تم رو رہے ہو، وہ تمہارے لیے لا یملکون لکم رزقا، تمہارے لیے ذرہ برابر بھی رزق کا اختیار نہیں رکھتے۔ تو یہ تو بیوقوفی ہے نا کہ جس کے پاس جس چیز کا اتھارٹی اور اختیار ہی نہیں ہے اس سے ہم جا کر اس چیز کا سوال کریں۔ اس سے بڑی بیوقوفی ہو سکتی ہے کوئی کچھ؟ بتائیے بھائی، جس کے پاس جو چیز ہے، جو چیز دے سکتا ہے، جس کے اختیار میں جو چیز ہے اس سے نہ مانگیں گے تب کچھ ملنے کی امید بھی ہے۔ جس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، خود کی رزق کا جس کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ دوسرے کو کیا رزق دے گا؟ لہذا اللہ نے کہا الیہ ترجعون، علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ سے طلب کرو، اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اب ہوا یہ کہ ان لوگوں نے ابراہیم السلام کو بھی جھٹلایا، ان کی قوم نے، آپ نے پورا واقعہ سنا ہے کس طریقے سے نمرود اور ان کی قوم، خود ان کے والدین، ان کے گھر والے، ان کے خاندان کے لوگ ان کے دشمن بنے، کس طریقے سے انہوں نے بتوں کی توڑ پھوڑ کر کے بڑے بت کے حوالے کر دیا پورا کا پورا معاملہ۔ اور پھر یہ لوگ پھر ان لوگوں کو ابراہیم السلام نے کس طریقے سے مناظرے کے اندر لاجواب کیا، پھر
ابراہیم السلام کو ان لوگوں نے آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر ان کو آگ سے نجات دی۔ لہذا ہوا ابراہیم السلام نے کہا وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تم مجھے جھٹلا رہے ہو تو جان لو فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے بھی قوموں نے اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلایا ہے، بلکہ قتل تک کیا ہے۔ بنی اسرائیلیوں نے اپنے اپنے نبیوں کو قتل بھی کیا ہے، کہا لیکن جان لو وَمَا عَلَى الرَّسُولِ، یہ تمہارا کام ہے، میں ایک رسول بنا کر بھیجا گیا، اور رسول کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صاف صاف اللہ کا پیغام لوگوں کے سامنے لا کر پیش کر دے۔ بس رسولوں کو اختیار اتنا ہی کا ہے، رسولوں کو مکلف بھی اسی چیز کا بنایا گیا ہے کہ جو میرا پیغام ہے وہ جا کر لوگوں کے سامنے تم پیش کر دو، باقی لوگوں کا قبول کرنا یا نہ کرنا وہ ان کا معاملہ ہے، ان کو قبول کرنے کی توفیق دینا یہ میرا معاملہ ہے، وہ قبول نہیں کریں گے تو اس کی سزا ان کو ملے گی، آپ کو نہیں ملنے والی۔ رسولوں نے اپنا کام کر دیا، رسولوں سے کل قیامت کے دن اس کو لے کر نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں آدمی نے دین کو قبول کیوں نہیں کیا، تمہاری دعوت پر اس نے لبیک کیوں نہیں کہا، یہ سوال کسی رسول سے نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر کسی کو ہدایت قبول ہو جانا، ہدایت قبول کروا دینا، یہ صرف اور صرف کس کے اختیار میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں، کسی نبی اور رسول کو بھی یہ اتھارٹی نہیں دی گئی۔ اب اللہ نے کہا دیکھو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ عام طور پر لوگ منکر ہوتے تھے آخرت کی، باس بادل موت کی۔ اسلام کی بنیادی طور پر 3 عقیدہ ہے، 3 عقائد پر اسلام بنیادی طور پر مشتمل۔ نمبر 1 وحدانیت توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 باس بادل موت یعنی آخرت۔ تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں ہم تو جب مر جائیں گے تو ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی میں گھل مل جائیں گے، پھر دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ نے کہا دیکھا وَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا؟ اصل تو غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ پہلی مرتبہ تمہارا وجود اس دنیا کے اندر کیسے ہوا؟ یہ دیکھو، جب پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بنا کسی ماڈل، بنا کسی نمونہ کے بنا سکتا ہے، پھر وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ پہلی مرتبہ کسی چیز کا بنانا مشکل ہے، دوسری مرتبہ کسی چیز کا بنانا مشکل نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ پھر تو نمونہ موجود ہوتا ہے، فارمولہ معلوم ہوتا ہے، طریقہ انسان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنا، جب تمہیں پہلی مرتبہ خدا نے پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ کہا کیا وہ لوگ اس بات پر نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا؟ ثم یعیدہ، پھر وہی اللہ ان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور جان لو ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ سارا کام اللہ کے لیے کیا انتہائی آسان ہے۔ اللہ نے کہا قل، کہو ان سے سیروا فی الارض، جاؤ زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو دنیا کو، جا کر دیکھو فانظروا کیف بدأ الخلق، کیسے اللہ نے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ اللہ کی مخلوقات کو جا کر دنیا کے اندر دیکھنا چاہیے، کیسے کیسے اللہ نے انسانوں کو بنایا، کیسی کیسی زبانیں اللہ نے انسانوں کو عطا کی، کیسے کیسے دنیا میں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی کو رکھا، پہاڑ، دریا اور صحرا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، تمام پرند چرند جانور، سورج، چاند، آسمان، زمین، ان سب چیزوں میں جا کر انسان غور کرے کہ اللہ نے کیسے ان کو پہلی مرتبہ تخلیق عطا کی۔ جب اللہ نے ایسا کہا تو اللہ نے کہا ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر آخرت والی زندگی بھی اللہ ہی نے دے گا۔ دوبارہ جو زندگی ہونے والی ہے وہ بھی کون دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو کیا دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ ہر چیز میں تو دوبارہ پیدا کرنا بھی داخل ہو گیا۔ جب یہ عقیدہ بن گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر اس میں دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل رہے گا۔ لہذا اللہ نے کہا یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحم کرے گا۔ انسان اپنے اعمال کے ذریعے یا اپنے کردار کے ذریعے یہ قرائن تو ہو سکتے ہیں کہ جو لوگ نیک اعمال انجام دے رہے ہیں تو اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے وہ امیدوار ہوں، یہ تو اسلام سکھاتا ہے، اور اس بات کی قوی امید بھی کہ اللہ اس پر اپنا رحم کرے، لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے معافی، اللہ کی طرف سے رحمت، یہ سب اور سب اللہ کی منشا کے اوپر موقوف ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، جس کو چاہے گا اللہ عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا اللہ
رحم کرے گا۔ انسان کو اپنے عمل کے اوپر اکڑنا نہیں چاہیے، انسان کو اپنے اعمال کے اوپر مست ہو کر غافل نہیں بننا چاہیے۔ کب کس کی پکڑ ہو جائے، کون کل اللہ کے سامنے لڑکھڑا جائے، کس کا پسینہ کل اللہ کے سامنے چھوٹنا شروع ہو جائے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ لہذا اعمال کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے انسان اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری بھی پیدا کرے، انسان ڈرتا بھی رہے۔ خاص طور پر جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بارش میں رکھے تو اس وقت انسانوں کو اور زیادہ ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں میرے کس حرکت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غصے اور غضب کا اظہار ہو جائے، اور کب میری پکڑ ہو جائے، اور کب میں ان نعمتوں سے محروم ہو جاؤں۔ جب اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ حالات آتے ہیں اور حالات چلے جاتے ہیں، لیکن جو مومن ہوتا ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، وہ ہر طرح کے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مضبوطی کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا چلا جاتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹنا، اور جان لو وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي، یہ ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کہہ رہے، کہا دیکھو تم اللہ کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو، یعنی ایسا نہیں کہ تم اللہ سے بچ کر کہیں بھاگ جاؤ، اور نہ ہی آسمان میں، اور اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی رکھوالا ہے نہ تمہارا کوئی مددگار۔ جب یہ جملہ قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، تو پھر کسی بھی انسان کو ایسے جملے سے مخاطب کرنا جس سے وہ کیا ہو، یہ معلوم ہو کہ سامنے والا مدد کرتا ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ لہذا کوئی بھی جملہ ہو، یا غوث المدد، یا علی مدد، یا اس طرح کا کوئی بھی جملہ، یہ کیا ہے؟ شرکیہ جملہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہہ دیا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی مددگار۔ لہذا کیسے کوئی انسان کسی کا مددگار ہو سکتا ہے؟ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اللہ سے ملاقات کا انکار کیا، وہ لوگ دراصل اللہ کی رحمت سے نا امید ہیں۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں اور اللہ سے دوبارہ ملاقات کا انکار کر رہے ہیں، وہ دراصل کیا ہیں؟ یہی لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ساری باتیں جب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھ دیا تو ان کی قوم کا جواب کیا تھا معلوم ہے؟ ان کی قوم کہنے لگی اقتلوا وحرقوا، کہ اسے قتل کرو یا اسے آگ میں جلا دو۔ یہ جو نبی بنا پھر رہا ہے، جو ہمیں گیان دے رہا ہے یہاں پر اور ہمیں ڈرا رہا ہے اللہ سے، ایسا کرو کہ اس کو قتل کرو یا اسے آگ میں۔ دیکھیں کس طرح سے قومیں گزری ہیں آزمائش سے۔ ایک نبی کے لیے اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟ جو نبی لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے لوگوں سے سب سے زیادہ اپنی امت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، سب سے زیادہ اپنی امت کے لیے درد رکھنے والا ہوتا ہے، وہ قوم کیا کہہ رہی ہے کہ انہیں قتل کرو یا انہیں آگ میں جلا دو۔ دیکھیے آزمائش ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن انجام کار فتح کس کو حاصل ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوئی۔ نا امید اور محرومی کا شکار نمرود اور اس کی لشکر ہی ہوئی۔ لہذا ہوا یہ کہ لوگ کہنے لگے کہ انہیں آگ میں جلاؤ یا انہیں قتل کر دو۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم السلام کو آگ سے بچا لیا۔ وہی آگ ابراہیم السلام کے لیے کیا بن گئی؟ گلزار بن گئی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں موجود ہیں کہ دیکھو بھائی حالات جیسے بھی آ جائیں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کامیابی کسے حاصل ہونے والی ہے؟ ایمان والوں کو حاصل ہونے والی ہے۔ شرط یہ ہے کہ برے حالات میں بھی مضبوطی کے ساتھ ایمان کو پکڑا جائے، مضبوطی کے ساتھ ایمان کے رسی سے چمٹ جائے، اور کسی طرح کے بھی حالات آ جائیں نہ اللہ پر یقین میں تزلزل پیدا ہو، نہ اعمال کے اندر کمی واقع ہو، اور نہ ہی سوچ اور فکر کے اندر کوئی ایسی بات آئے جس سے یہ بات ظاہر ہو کہ اللہ پر ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ لہذا کہا وقال انما اتخذتم، ابراہیم السلام نے سے کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو تم نے معبود بنا لیا ہے، اور اس کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں تمہارے درمیان محبت بھی ہے۔ یعنی ایک کافر دوسری کافر سے کیا کر رہا ہے؟ دوستیاں لگا رہا ہے اس بنیاد پر کہ وہ بھی کافر میں بھی کافر، تو بھی بت کی عبادت کرتا ہے میں بھی بت کی۔ دیکھتے ہیں آپ دنیا کے اندر کافروں کے آپس میں زبردست دوستی ہے، زبردست گٹھ جوڑ ہے۔ جب بھی مسلمانوں پر حملہ کرنے کا موقع ہے ساری دنیا کے کفار اپنی ایک ٹیم بنا لیتے ہیں فوراً۔ تو یہ کہا کہ یہ جو تم بتوں کی عبادت کرو اس کی بنیاد پر تمہارے درمیان کیا ہے؟ دوستیاں قائم ہو رہی ہے، لیکن جان لو ثم یوم القیامہ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا۔ قیامت کے دن معاملہ یہ ہوگا کہ تم ایک دوسرے کا انکار کرنے لگو گے،
آج یہاں آپس میں دوستیاں قائم ہیں، کل قیامت کے دن ایک دوسرے کا انکار کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجنا شروع کر دو گے، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ چنانچہ ساری باتیں ہو گئیں تو اس کے بعد فآمن لہ لوط، صرف ایک آدمی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لایا اور اس کا نام کیا تھا؟ لوط۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے کیا تھے؟ بھتیجے تھے، اور آگے چل کر پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بنایا۔ وقال علیہ السلام نے کہا انی مہاجر الی ربی، اب میں اپنے پروردگار کی طرف۔ یہ اصل میں کہاں کہتے ہیں؟ عراق کہتے ہیں۔ اب انہوں نے ارادہ کیا کہ میں عراق سے کیا کروں گا؟ ہجرت کروں گا۔ انہ العزیز الحکیم، کیوں؟ کیونکہ صاحب اقتدار تو اللہ کی ذات ہے اور تمام حکمتوں کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے السلام نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب مجھے ہجرت کر لینا چاہیے، لہٰذا وہ ہجرت کر لی۔ تو اس کے بعد اللہ نے کہا وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، ہم نے ان کے اوپر اپنے انعامات اس طور پر نازل کیے کہ ہم نے پہلے تو انہیں اسحاق اور یعقوب کی شکل میں ہم نے ان کو اولاد سے نوازا، یعنی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں کون؟ یعقوب علیہ السلام، یعنی بیٹا اور پوتا دونوں کا تذکرہ کیا گیا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان کی اولادوں میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے جن میں ایک نبی کون ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ پھر ان 12 بیٹوں کے 12 قبیلے، 12 خاندان چلا، انہیں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل۔ اسرائیل لقب کس کا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ عبرانی زبان میں ایل کے معنی اللہ اور اسرا کے معنی بندہ، اسرائیل اللہ کا بندہ، جو معنی عربی زبان میں عبداللہ کا ہے، جو معنی عربی زبان میں عبداللہ کا، وہی معنی عبرانی زبان میں اسرائیل کا ہے۔ لہذا یہ لقب کس کو پڑا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور کتابوں کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو ان کا بدلہ دنیا میں بھی دیا۔ وَإِن، کن کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام آخرت میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔